نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم درود پاک پڑھیے گا محبت کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، بڑی محبت نوازش، بڑی محبت۔ یہ سب کی طرف سے ایک ہی اڑا دو تو پوری رضائی بن جائے گی۔ سب کی طرف سے ایک آدمی اڑا دیں، سب کی طرف سے ہو جائے۔ سردی بہت ہے سر، سلامت رہو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی محبت میں مسند پر ہی میرا مزار نہ بن جائے۔ اب اس سلسلہ محبت کو تھوڑا روکیں آپ، ویسے بھی ہم چادروں والے لوگ ہیں۔ اس کو ٹائٹ کرو، اچھا ہوا۔ کے ساتھ ساؤنڈ بالکل صحیح ہے بھائی، اس کو یہیں رہنے دینا، تھوڑا سا لاؤڈ بس بڑھا دینا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلینا معہم اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، وقال تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از حمد و صلات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاً شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے میں میزبانان محفل کا شکر گزار ہوں، ٹنڈو محمد خان کے غیور عاشقان مصطفیٰ کا شکر گزار ہوں، جن کی دعوت پر آج کے اس بابرکت، نورانی، روحانی اور وجدانی ماحول میں مجھے کلام کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو اور آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عطا فرمائے۔ پیروں سے ہمارا تعلق ہے اور یہ پیر محلہ ہے، اور کچھی برادری ہے زیادہ تر یہاں، اور جس بارگاہ کی نسبت لے کر ہم یہاں موجود ہیں وہاں تو بس ایک ہی برادری چلتی ہے، اور وہ غلامی مصطفیٰ کی برادری ہے۔ وہاں ساری برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، بس حضور کی نسبت اور حضور کی غلامی اور اس غلامی کی سند ہی کام آتی ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ لیکن جو جذبے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع گھٹنے کی بجائے بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ بیان شروع ہو تو ہم جائیں، اب ان کا نصیب کھل گیا ہے۔
اور وہ جوک در جوک آ رہے ہیں اور لگ یوں رہا ہے کہ انتظام تھوڑا پڑتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں سوچ رہا تھا جب عرفان میاں کے گھر بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، کہ اتنا انتظار نہیں کرانا چاہیے اور فوراً چلے جانا چاہیے۔ یہ میری عقل کہہ رہی تھی، لیکن عشق کے معاملے عقل سے اونچے ہوتے ہیں۔ عاشقی میں جو لذت انتظار میں ملتی ہے وہ کسی اور بات میں نہیں ملتی۔ انتظار کی بھی اپنی ہی لذت ہوتی ہے، اور پھر انتظار بھی اس یار کا، انتظار اس یار کا جو ہے خدا کا پیار، ہمیں ہے اس کا انتظار۔ اور میلاد والے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، اوروں کو ہوگا انتظار، میلاد میں آ کر دیکھو ہمیں تو ہو رہا ہے دیدار۔ ساری دنیا جس کے انتظار میں ہے، اہل سنت، میلاد والے، نعت والے، خوش عقیدہ، محبت والے، نسبت والے، ان کی شان اور ان کا نصیب یہ ہے کہ ہر کوئی انتظار میں ہے، میلاد والے اس محبوب کے دیدار میں ہیں۔ اور کیسا دیدار ہے، یعنی اوروں کو دیدار چاہیے آنکھوں سے، سنیوں کو دیدار ہوتا ہے کانوں سے۔ کیسی عجیب بات کہی ہے میں نے، کبھی کان بھی دیدار کرتے ہیں، لیکن میلاد والے اتنا اچھا عقیدہ رکھتے ہیں کہ محبوب کی باتیں کانوں سے سنتے رہتے ہیں، اور سن کر ایسی لذت دیتے ہیں، ایسی لذت لیتے ہیں، سنتے سنتے وہ حال ہو جاتا ہے کہ جس کو سن رہے ہوتے ہیں محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور قلب عاشق کے ساتھ، قلب عاشق ہے پارا پارا، قلب عاشق کے ساتھ اس کے جلووں کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آقا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ شعر اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اور سنی مسلمان کا اس پر پورا ایمان ہے، اور میلاد والوں کا یہ اعلان ہے کہ جب وہ رحمت رب نے بھیج دی ہے تو ہم نے پا لی ہے، اور جب پا لی ہے تو میلاد کی سنت ہم نے اپنا لی ہے، اور یہ روش ہم نے ڈال دی ہے کہ جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے، کوئی مانے نہ مانے ہم نے تو میلاد منانا ہے، کیونکہ اس نے بھیجا رحمت کو ہم نے پایا، اور ہر ایک نے گایا کہ ہم جس میں بس رہے ہیں۔ یہ محسوس ہونے لگتا ہے، یہ تو میرا بیان ہے نا، میں بیان کر رہا ہوں، لفظ ہیں، لیکن میلاد کے اندر ایک ایسی روحانی چاشنی ہے کہ وہ چاشنی جب نفس کی کدورت کو پاک کرتی ہے اور خناس کو الگ کرتی ہے، اس محفل کی برکت کہ خناس بھی دور ہو جاتا ہے اور نفس کی خواہشات کا غلبہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، تو پھر دل میں ایک ایسی نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ جس مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے وہ دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، وہ قریب ہے۔ پھر وہ جلوہ اندر اترتا ہے، دل میں اترتا ہے، اور دل تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا آقا تم ہو، آپ کی رحمت ہماری دنیا ہے، آپ کا کرم ہماری دنیا ہے، آپ کی تجلی ہماری دنیا ہے، آپ کی نگاہوں میں رہنا ہماری دنیا ہے، آپ کی عطاؤں میں جینا ہماری دنیا ہے، آپ کی دعاؤں سے بسنا ہماری دنیا ہے، اور آپ کی نورانیت کے جلووں میں صبح و شام سانس لینا
ہماری دنیا ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے. وہ رجب کہاں ہے جو کہہ رہا تھا، شعر و شاعری بہت ہو رہی تھی. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ پھر ایمان بن جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، اور طبیعت کا ایسا حال بن جاتا ہے کہ جن کو آقا محسوس نہیں ہوتے، ان کی رحمت محسوس نہیں ہوتی، میلادیوں کو ہوتی ہے. پھر یہاں محسوس کرتے ہیں، میلاد میں محسوس کرتے ہیں، گویا میلاد میں وضو کرتے ہیں آقا کی محبت کا، اور پھر نماز میں سجدہ کرتے ہیں آقا کے عشق کا. اگلی منزل نماز ہوتی ہے. میلاد والے میلاد منا کر نماز چھوڑ نہیں دیتے، ہائے ہائے، میلاد منا کر ایسا کام کرتے ہیں کہ پھر نماز کو میلادیوں سے عشق ہو جاتا ہے. نماز کہتی ہے کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. وہ بے ساختہ پھر مسجد کی طرف جاتا ہے. آگے بڑھیں گے تو مضمون آئے گا. تو میلاد والا ایک لذت جو پاتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ اس ٹھنڈے ماحول کے اندر آپ اتنا دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ یقیناً اس محفل پر اور اس محفل میں بیٹھنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ پاک اس کرم کو سلامت رکھے. آئیے حضرات، جس موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدا کرتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ابتدا میں پڑھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ اللہ نے انسان کی تعریف کی ہے، انسان کی عظمت اور شان کو نمایاں کیا. انسان کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے انسان کو جو عزت دی ہے اور مخلوقات میں جو انسان کو مرتبہ عطا کیا ہے، اس مرتبے کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رات اور دن ہیں اور چاند اور سورج ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اے انسان، تجھے مبارک ہو کہ اللہ کے یہاں تیرا ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اے انسان میں نے یہ تیرے لیے مسخر کیا ہے. پوری کائنات کا نظام، رات دن چاند سورج سیارے ستارے جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے مسخر ہو گیا. زمین تیرے لیے ہے، آسماں تیرے لیے ہے، ستارے تیرے لیے، چاند سورج تیرے لیے. تو پوری کائنات کس کے آگے مسخر ہے؟ انسان کے آگے. اس آیت نے طے کر دیا کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اور جیسا بھی ہے وہ انسان سے بڑا نہیں ہے. انسان کی شان سب سے بڑی ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی عظمت کے نیچے ہے، انسان کی اشرفیت کے نیچے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان جتنے بھی ہیں سارے اشرف المخلوقات ہیں. مخلوقات میں سب سے اونچا انسان ہے، مخلوقات میں سب سے بڑا انسان ہے. اور اللہ زمین کو کہہ رہا ہے، آسمان کو کہہ رہا ہے، ڈبلنگ اس کی کم ہو، چاند کو کہہ رہا ہے، سورج کو کہہ رہا ہے کہ ایک اعتبار سے اے زمین تو انسان کی نوکر ہے، اے آسمان تو انسان کا خادم ہے، اے چاند اے سورج تو انسان کے آگے مسخر ہے. کسی شاعر نے کہا، انسان کو کہا، اور اس کو مخاطب کر کے شاعر نے بیان کیا، کہا زمین ہے تیرے لیے. آپ کی توجہ ہے نا؟ زمین ہے تیرے لیے، انسان کو کہا زمین ہے تیرے لیے، آسماں تیرے لیے. اے انسان، زمین ہے تیرے لیے، آسماں تیرے لیے، جہان ہے تیرے لیے،
تو نہیں جہاں کے لیے، تو جہاں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، یعنی سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ مقصدیت کی بات ہو رہی ہے۔ اے بندے زمین تیرے لیے، اے بندے آسمان تیرے لیے، اے بندے کائنات میں موجود ہر نعمت تیرے لیے، اے بندے تحت ثری سے لے کر عرش اولی تک جو چیز میں نے بنائی اور تخلیق کی، چاہے وہ حقیر ہے یا اعلیٰ، چاہے وہ شے تیری دسترس میں ہے یا تجھ سے باہر، چاہے تو اسے پا چکا ہے یا نہیں پا چکا، چاہے وہ تیری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، تیری پہنچ اس مخلوق تک ہے یا نہیں، اے بندے میں تیرا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے پوری کائنات کے اندر، میں تجھے مبارک بھی دے رہا ہوں، تجھے تعلیم بھی دے رہا ہوں، تجھے آگاہ کر رہا ہوں کہ میری بنی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر حیران نہ ہو جانا، حیرت میں نہ پڑنا، نہیں، جو کچھ میں نے بنایا ہے اے بندے وہ تیرے لیے بنایا ہے، وہ تیری خادم ہے اور تو مخدوم ہے، وہ ادنا ہے تو اعلیٰ ہے۔ زمین ہے تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، جہان ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو مولا میں کس کے لیے ہوں پھر؟ بندہ پوچھے گا مولا کائنات تو میرے لیے ہے، تو پھر میں کس کے لیے ہوں؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر اس کا جواب دیا۔ قرآن مجید میں رب پکارا، رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے میرے بندو، اگر تم پوچھتے ہو اپنی مقصدیت کہ بندہ کس کے لیے ہے، انسان کس کے لیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کائنات میں جتنے جنات ہیں اور جتنے انسان ہیں، میں نے کسی کو کسی اور غرض سے نہیں بنایا، اگر بنایا تو میرا مطلب ایک ہی تھا کہ میرے بنائے ہوئے جنات اور میرے انسان صرف میری عبادت کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کائنات انسان کے لیے، انسان رحمان کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان کس کے لیے ہے؟ انسان رب کی عبادت کے لیے۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے بندے تو میرے لیے ہے، تیری تخلیق میرے لیے ہوئی، میں نے تجھے بنایا، صرف اپنے لیے بنایا کہ تو میری عبادت کرے۔ حضرت آدم کا مضمون آ جائے گا، جب ان کو تخلیق کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، فرشتوں نے سوال کیا مولا یہ جو تو نے آدم بنایا ہے کس لیے بنایا ہے؟ رب نے فرمایا اپنی خلافت کے لیے بنایا ہے، یہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ ادھر ہی بیٹھے ہو یا جنریٹر کے ساتھ کہیں چلے گئے؟ یہ زمین میں میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا۔ فرشتوں نے کہا مولا تیرے کام ہیں، تو جانتا ہے بہتر، ہمارا ایک سوال ہے، اگر خلافت ہی دینی ہے اور نائب ہی بنانا ہے تو ہمیں بنا۔ مولا نے کہا کیوں؟ فرمایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، ہم میں سے کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ہم میں سے کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہا ہے۔ الغرض کسی کے ذمے تسبیح ہے تو وہ کر رہا ہے، کسی کے ذمے تکبیر ہے تو وہ کر رہا ہے، کسی کے ذمے تحلیل ہے تو وہ کر رہا ہے، کسی کے ذمے خدمت ہے تو وہ کر رہا ہے، کسی کے ذمے دنیا کا نظام اور کوئی کام تو نے لگا رکھا ہے، وہ بغیر کسی غفلت کے، بغیر سستی اور کوتاہی کے وہ ہمارا فرشتہ بھائی کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ تو مولا اتنی فرما بردار مخلوق فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تو فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنا رہا، تو اس آدم کو بنا رہا ہے،
اور اس میں ایک بات اور ہے، یہ جھگڑے بھی بہت کرے گا، یہ فساد بھی کرے گا، یہ لڑائیاں بھی کرے گا۔ رب نے فرمایا تمہاری بات اپنی جگہ بجا ہے، مگر اے میرے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں، سبحان اللہ کا موقع آگے آ رہا ہے، وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے خبر ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ مفسرین کو پڑھیے، علماء کو پڑھیے، وہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو اپنی خلافت سے نوازا، اس کی وجہ عبادت نہ تھی، اس کی وجہ عبادت نہ تھی، بلکہ آدم کو خلافت دینے کی ایک اور گہری وجہ تھی، وہ میلاد منانے والوں میں ہے، وہ ایک وجہ تھی، وہ آج بھی میلاد منانے والوں میں ہے۔ وہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو تم عبادت کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، گناہ تم میں رکھا ہی نہیں۔ ایک اور ہے ابلیس، شیطان، وہ گناہ کرتا ہے، نیکی اس میں ہے ہی نہیں۔ تم کرتے ہو نیکی، گناہ تم میں ہے ہی نہیں، وہ کرتے ہیں گناہ، شیاطین، ان میں نیکی ہے ہی نہیں۔ یہ جو بنایا ہے آدم، یہ ایسا مجسمہ ہے میری قدرت کا، اس میں نے دونوں باتیں جمع کر دی، یہ نیکی بھی کرے گا اور اس سے گناہ بھی ہوگا۔ یہ نیک بنے گا تو ایسا کہ تمہیں بھی حیران کر دے گا اے فرشتو، یہ نیک ہوگا تو ایسا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ فرعون بنے گا، ابلیس بھی شرمندہ ہوگا، یہ نمرود بنے گا تو شیطان بھی بھاگے گا، یہ یزید بنے گا تو کہاں کا کہاں پہنچا دے گا۔ یعنی انسان کے اندر نیکی کا جوہر بھی عروج پر رکھا، گناہ کی صلاحیت بھی رکھی۔ فرشتے نیکی والے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، شیاطین گناہ والے، نیکی کی توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ فقط انسان ہے، نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، مگر خلافت اس لیے نہیں دی، خلافت کا کچھ اور مقصد تھا۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ آگے آ رہا ہے، فرمایا یہ نیکی تو کرے گا ہی، اور نیکی کی مجھے پرواہ بھی نہیں، لیکن خلافت اس لیے دے رہا ہوں کہ جب کبھی اس سے گناہ ہو جائے گا اور خطا ہو جائے گی، اس میں رکھا ہے میں نے ایک درد، ایک سوز، ایک غم، ایک تڑپ، ایک ہجر کی کیفیت، آہوزاری، آنسو، تڑپنا، پھڑکنا اور گناہ پر شرمندہ ہونا۔ گناہ ہو جائے تو ندامت کا اظہار کرنا، گناہ ہو جائے تو شرمندگی کا اظہار کرنا، گناہ ہو جائے تو تڑپ کر رونا اور رو رو کر مولا سے کہنا مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، معاف کر دے۔ تو یہ جو درد رکھا ہے میں نے اس انسان کے اندر، اور یہ جو محبت کا اور ہجر کا جذبہ رکھا ہے میں نے اس انسان کے اندر، اے فرشتوں سن لو، اگر اپنی خلافت دے رہا ہوں اسی درد محبت کو دیکھ کر دے رہا۔ ہائے 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 ہائے، درد دل کے واسطے۔ اگر اب سبحان اللہ نہیں کہو گے تو مجھے تعجب ہوگا کہ کہیں بے دردوں میں تو نہیں بیٹھا ہوا میں۔ اگر میں اکیلا ہی مدینے پہنچا تو کیا پہنچا؟ پہنچنا تو یہ ہے ساری سنگت نال۔ خطیب کا کام اکیلے پہنچنا نہیں ہوتا، مجمع کو لے کے پہنچنا ہوتا ہے۔ ڈرائیور پہنچا، ٹرین پیچھے ہی رہ گئی، ایسے نہیں، سنگت ساتھ چلے۔ کیا کہا اس نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا ٹنڈو محمد خان والوں کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، طاعت کے لیے ورنہ کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل، ہائے ہائے، درد دل، درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں۔
محفل میلاد میں وہ بیٹھنے کے قابل نہیں. درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. زیر خنجر وقت قتل جو نہ تڑپے، زیر خنجر وقت قتل جو نہ تڑپے. ہے کوئی نہ تڑپے؟ ہے اسماعیل نہ تڑپا، حسین نہ تڑپا. اب ان دونوں کے غم میں جہان تڑپتا ہے اور بلکتا ہے، مگر جب تلوار کے نیچے حسین آیا نہیں تڑپا. نہ حسین کا لڑکا تڑپا، نہ علی اکبر تڑپا، نہ اصغر تڑپا. یہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ تڑپنا تیر لگنے سے وہ اور ہے، اور دل کا ڈر جانا اور میدان چھوڑ کے بھاگ جانا یہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تڑپے. شکوہ نہیں کیا، نہ اسماعیل نے کیا نہ حسین نے کیا. زیر خنجر وقت قتل جو نہ تڑپے، کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں. وہ تسلیم اور رضا کا پیکر ہو گیا ہے، وہ مرغے کی طرح پھڑکنا بھول گیا ہے. شکوہ نہیں ہے اس میں. تیرا ملنا یا محمد مصطفیٰ. بات ختم کر رہا ہے محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ چشتی. کہہ رہا ہے کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں. بسمل نہیں ہے کہ تکلیف آئے تو بھاگ جائے، آزمائش آئے تو دوڑ جائے. میلاد منانے میں دیگے پکانی پڑے تو کہہ دے بدعت ہے، لائٹیں لگانی پڑے خرچہ ہو تو کہہ دے بدعت ہے. کسی خطیب کو حیدرآباد سے بلانا پڑے تو کہے کرایہ کون دے، کھانا کون کھلائے، صحابہ نے تو نہیں کیا، یہ کہاں سے لے آئے. میلاد اس لیے بھی بعض لوگوں کو بڑا بوجھ لگتا ہے کہ یہ خرچہ طلب کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ اور نیند قربان کر کے کون بیٹھے؟ یہ ہے تڑپنا اور یہ ہے بھاگنا. وہ کہہ رہے ہیں درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. زیر خنجر وقت قتل جو نہ تڑپے. چندہ مانگنے آئے میلاد کر وہ نہ تڑپے. حضرت ٹینٹ لگوا دو وہ نہ تڑپے، لائٹ لگوا دو نہ تڑپے، دیگے پکا لو وہ نہ تڑپے. وہ جو نہ تڑپے وہ کشتہ تسلیم ہے. کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں. اور تیرا ملنا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ اپنا نتیجہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے آقا آپ کا تیرا ملنا یا محمد مصطفیٰ کیوں نہیں آسان، گر مشکل نہیں. اگر آپ رحمت بن کر آ گئے ہیں ملتے کیوں نہیں، ملتے کیوں نہیں، کیوں نہیں ملتے. کیا کہا خواجہ فرید نے؟ کہا سنج بر شہر بازار پھراں، سنج بر شہر تتی تھی جو گن چودھار پھراں. یار کو ڈھونڈنے کے لیے تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ ماڑ تے پنجاب پھراں، سنج بر شہر بازار پھراں، متا یار ملم کئی سانگ سبر. کسی ذریعے سے یار ملے تو صحیح. تیرا ملنا یا محمد مصطفیٰ کیوں نہیں آسان، اگر مشکل نہیں تو آسان بھی نہیں لگتا. اگر مشکل نہیں، اگرچہ رحمت بن کر آ گئے، مگر جب تک یہ نفس خناس اور ابلیس جان نہ چھوڑے کہاں ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں. اب نفس اور خناس جان چھوڑ دے، اس لیے ہم محفل میلاد کرتے ہیں، اس لیے محفل میلاد کرتے ہیں. تو کہا اے فرشتو یہ درد مند ہے آدم، یہ درد مند ہے، یہ تڑپے گا روئے گا، اس لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ جب دور ہوگا تو روئے گا. تو معلوم ہوا خلافت اللہ نے عبادت دیکھ کر نہیں دی. خلافت اپنی توجہ ہے کہ نہیں، عبادت دیکھ کر نہیں دی آدم کو. اللہ نے خلافت اگر عطا کی تو آدم کا درد دیکھا، محبت دیکھی، عشق دیکھا، تڑپنا دیکھا. معلوم ہوا ہم بھی آج نہ تبلیغیں دیکھیں گے نہ تبلیغ کا مرکز دیکھیں گے، ہم نہ داڑیاں دیکھیں گے نہ جبہ دیکھیں گے، ہم نہ مدرسہ دیکھیں گے نہ تنظیم دیکھیں گے. ہم اگر دیکھیں گے
تو اس بندے کے اندر مصطفیٰ کا درد دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے درد کتنا ہے مدینے کا اور مدینے والے کا. ہم دیکھیں گے اس میں درد کتنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور عشق کتنا ہے. مدینہ مدینہ کون کرتا ہے؟ ہائے ہائے، وہ مدینے کی یاد میں کون رہتا ہے اور مدینے کی ہر وقت بات کون کرتا. یہ درد جہاں نظر آئے گا پھر محمد عرفان چشتی ڈٹ کر کہے گا جس جاہ نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں. چاہے کلندر پہ نظر آ جاؤ یا بھٹ شاہ پہ نظر آ جاؤ. ارے اب تو بول دو یار، اب تو ہاتھوں کو اٹھا لو. جس جا نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کلندر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا نظر جو وہاں آتے ہیں، محبوب نظر جو آتا ہے تو پھر ہم دوڑ دوڑ کے جاتا ہے اور ڈٹ ڈٹ کے یہ گاتا ہے جس جاہ نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں. سجدے سے مجھے مطلب کعبہ ہو یا بت خانہ، جس کا مذہب ہو دید صنم یاد صنم. جس کا مذہب ہو دید صنم، صنم کو دیکھنا، چاہے ان آنکھوں سے ہو، شعور کی آنکھوں سے ہو یا دل کی آنکھوں سے ہو، دیکھنا تو دیکھنا ہے. کیا تم اپنے محبوب کو محفل میں بیٹھے بیٹھے تصور میں دیکھ نہیں لیتے؟ یہ تو اس کا مضمون ہے جو میری ویڈیو بنا رہا ہے اور شادی کی دعا کروا رہا ہے. اس سے پوچھو جس کی نہ ہوئی بھی ہو وہ تصور میں کیسے دلہا بنا ہوا دیکھتا ہے اور کیسے دلہن کو دیکھتا ہے. آئیڈیل اور کون ہوتا ہے؟ آئیڈیل ہوتا ہی وہ ہے جو سامنے نہ ہو مگر ہو. نہیں سمجھے بات؟ آئیڈیل تو کہتے ہی اسے ہیں سامنے نہ ہو مگر یادوں میں ہو. یادوں میں تم، باتوں میں تم، خوابوں میں تم، نیندوں میں تم، آنے میں تم، جانے میں تم، اٹھنے میں تم، بیٹھنے میں تم. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. سبحان اللہ تو کہو یار. اسٹیج کے کنارے پر بٹھایا ہوا ہے. ہماری محبت بھی تم اور تم بھی تم. آؤ کلام کی طرف. میرا عشق بھی تو تے، میرا یار بھی تو تے، میرا دین بھی تو تے، ایمان بھی تو. میں تو اشراق بھی ادھر ہی کر دوں، اتنا دیوان مجھے یاد ہے. فجر تو فجر میں اشراق کر دوں ادھر. اما نی میرا دل پر رانجھا، رانجھا سارے جگدا سانجھا. رانجھے دا مینو وطن پیارا، وحدت جستی تخت ہزارا. رانجھا میرا لامکانی، نہ کوئی اس دا نام نشانی. ہر ہر نام نشان استا، ہر ہر جا مکان استا. بیلے دے وچ پھردا اکیلا، اس رانجھے دا وحدت بیلا. بیلے دے وچ مرلی وجیندا، کن فیکن آوازاں جیندا. جاوت رانجھڑ مرلی وجائی، سر نفختو فیہ سنائی. ہویا مینو یقین تسلا، ظاہر بندہ باطن اللہ. اللہ اللہ مل کے اللہ اللہ جل جلالہ امن والہ. کہتے ہیں تم میلاد کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کے لیے کرتے، اللہ اللہ ہو جاتی ہے. تو یہ درد کی بات ہے. تو آدم کو خلافت درد کی وجہ سے دی، تو ہمیں جہاں وہ درد ملے گا ہم وہاں پہنچیں گے. بات در کی نہیں، درد کی ہے. اور جہاں درد ہے وہ در ہے. جو در پہ ہے وہ در بدر نہیں. جو در پہ نہیں وہ در بدر ہے. وہ کیا ہے؟ بولو نا. در بدر ہے جو در پہ نہیں. جو در پہ ہے، جو در پہ ہے وہ آباد ہے. خلافت ملی آدم کو درد کی وجہ سے. تو بھائی فتویٰ عبادت پر مت دو کہ بڑا نیک ہے، یہ بتا درد ہے کہ نہیں. بول تو صحیح. میں نے شاید اقصی مسجد میں بھی کہا یا مخدوم علی رضا صاحب کی محفل میں بھی کہا کہ بھائی اگر تو درد مند نہیں ہے پھر سنیوں کی محفل میں مت آ، بہت پریشان ہو جائے گا تو. ادھر اتنے مسئلے وسلے نہیں ہوتے. ہمارا سیدھا سیدھا مسئلہ گنبد خضرا تک کا، بہت شارٹ کٹ رستہ ہے، مگر درد سے جاتا ہے. وہ وہاں تسبیحوں سے نہیں چلتا، وہ نفلوں سے بھی نہیں چلتا. یہ سب ہم کرتے ہیں
مگر نظر اس پہ رکھتے ہیں. اور یہ صحابہ کی سنت ہے, نماز خدا کی پڑھتے تھے, جلوہ مصطفیٰ کا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس موضوع پر پوری تقریر ہو سکتی ہے کہ ابو بکر صدیق نماز میں تکتے کہاں تھے, عمر تکتے کہاں تھے, عثمان تکتے کہاں تھے, علی تکتے کہاں تھے. مختصر جملہ میں نے بیان کر دیا, سجدہ خدا کو کرتے تھے, جلوہ مصطفیٰ کا کرتے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بلال کی جو نماز تھی وہ کیا تھی؟ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. میں شعر بھولتا نہیں ہوں, صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ بھول جائیں. میری زندگی ہے تم سے, کہیں تم نہ بھول جانا. ٹنڈو محمد خان والو, یہ ٹنڈو ہے, ٹھنڈو نہیں ہے. اگرچہ ٹھنڈ ہے, یہ پہلے کہا تھا میں نے, ٹھیک. تو جس جہاں نظر آتے ہو, یہ ہمارا عقیدہ, یہ درد والا عقیدہ ہے. آئیے, کہا کہ ساری کائنات انسان کے لیے, اس درد کی وجہ سے. ہائے ہائے, نہیں سمجھے بات, آپ بات نہیں سمجھے. وہ جو درد کی آماج کا دل بنا آدم کا, اس درد اور اس دل کی وجہ سے رب نے کہا یہ ساری کائنات اب خادم ہو جائے اس آدم کی. اور اے آدم, توجہ رکھو یار میری طرف, اے آدم اب تو ایک سجدہ کر, مگر درد کے ساتھ کر. ایک سجدہ کر, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ابلیس ہزار کر چکا تھا, لاکھ کر چکا تھا, کروڑ سجدے کر چکا تھا. رب نے فرمایا دفع ہو جائے, درد لا, درد لا, عشق محمدی کا درد لا. کہاں ہے وہ درد؟ ابلیس کو اس کو چہرہ دکھانے کے لیے رب نے فرمایا اچھا اگر درد مند ہے کر سجدہ, اس کو سجدہ کر. اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا جس جا نظر آتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں, کرنا دیتا خبیث, کرنا دیتا جس جا نظر. حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم کی پیشانی میں, سنو 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 سنو, آدم کی پیشانی میں نور چمکا, ابلیس وہاں سے بھاگا. محفل میلاد میں نعت کا نور چمکا, بتاؤ کون بھاگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ کون بھاگا, بولو نا. میلاد کی محفل میں لائٹیں لگی, نور چمکا, اجالا ہوا, بھاگا کون؟ جو بھاگا سمجھ جاؤ بے درد ہے, اور جو ادھر آیا سمجھو ادھر ہی درد ہے. یار داد بھی تم ادھار ادھار کر کے دیتے ہو, بقایا اگلی محفل میں دیں گے. سبحان اللہ سبحان. ابے درد سے دو, تھوڑا تڑپ کے دو. یہ کو ملاؤں کی باتیں ہیں نہیں, یہ تو فقیروں کے انداز ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو دعا کر چلے. اب کہو کہ مسئلے نہیں آتے, وہ مجھے بہت آتے ہیں, مگر میں تمہیں مسئلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا. نہ مسئلے آوچ پھنسا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو. تم ہاتھ نکال کے دکھا سانو, ہاتھ اونچا کر کے کہہ کے دکھا سبحان اللہ. آئے نہ مسئلے آوچ پھنسا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو. آؤ یار کی بات سناؤں. کائنات انسان کے لیے, انسان میں جو درد ہے اس درد نے انسان کو انسان بنایا, اور پھر رحمان کو یہ انسان پسند آیا اور کہا اب کر تو سجدہ. جس پیشانی سے تو نے سجدہ کرنا ہے اپنے باپ آدم کو دیکھ لے, اسی آدم کی پیشانی میں محبوب کے نور کو رکھا ہے میں نے. کیا سیکوینس بن رہا ہے, اسی پیشانی میں نور رکھا ہے. اور کہا فرشتوں اب رکھو تم اپنی پیشانیاں اس کے قدموں میں. نور ہے آدم کی پیشانی میں, اور سرے ملائک ہے قدموں میں آدم کے. اشارہ کیا تھا؟ جو مصطفیٰ کے نور کا مالک ہوگا وہ صرف نور کا نہیں, کل کائنات کا مالک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل کائنات کا مالک ہوگا, کل کائنات کا.
اس کی غلامی کی وجہ سے مالک ہوگا. پھر میں مضمون سے ہٹنا نہیں چاہتا. سب فرشتے جھک گئے, سب فرشتے جھک گئے, ایک رہ گیا, وہ اکڑ گیا اور سجدہ نہ کر پایا. جب سجدہ نہ کر پایا دکھ گیا. سب جھک گئے تو وہ دکھ گیا. بیچ میں کھڑا پہلے دکھ نہ رہا تھا, پہلے دکھ نہ رہا تھا. جب وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور ہر کوئی گر گیا, جھک گیا, سجدے میں فرشتہ آ گیا, تو اس کا کھڑا ہونا بھی نظر آ گیا. میرا ٹارگٹ وہ نہیں ہے, اس کی اولاد ٹارگٹ ہے. وہاں سجدہ ہوا, وہ کھڑا رہ گیا. یہاں محفل میلاد ہوئی, ہر کوئی آ گیا. نہیں سمجھے؟ اب کہتے ہیں سنو, اب کہتے ہیں دلیل لاؤ, میلاد کی دلیل لاؤ. یہ بتاؤ اللہ پاک فرشتوں سے سجدہ کروا رہا ہے, کوئی دلیل بنتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی؟ بنتی ہے کوئی دلیل؟ اللہ آدم کو سجدہ کروا رہا ہے, کروا تو خود کو رہا تھا, اس کی تعظیم تھی, مگر رخ تو وہی تھا, آدم تھے نا. رب نے شیطانیت کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور شیطان کو کھڑا دکھانے کے لیے اور ان کو پڑا دکھانے کے لیے ایسا ماحول بنایا, اور آدم کی پیشانی میں ایسا چراغاں کیا, اور چراغاں اسی کے نور سے کیا جس کے دم قدم سے کائنات میں چراغاں ہے. اس کے نور کو پیشانی میں چمکایا اور چراغاں کا ماحول بنایا اور ان کو گرایا, اور اس کھڑے ہوئے کو بتایا بدبخت تو ان میں ہے, ان جیسا نہیں ہے. ان میں ہے, ان میں تو ہے مگر ان جیسا نہیں ہے, ورنہ یہ نور چمکتا ہوا دیکھ کر تو اکڑا نہ رہتا, قدموں میں پڑا ہوتا. اب کہتے ہیں دلیل لاؤ, میلاد کی کہاں ہے؟ ہم نے کہا جب سے تم ہم میں آئے, ہم سنیوں میں جب سے تم جیسا مزاج آیا تو ہمیں بھی وہی کلیہ اپنانا پڑا کہ میلاد کر کے چراغاں کرو اور سب کو بلاؤ. جو آ کے بیٹھ جائے سمجھو درد والا ہے, اور جو اکڑا رہ جائے اور کہے حکم کہاں ہے, تو سمجھ جاؤ اگر ہاں خوش رہو. بہت پیارا جملہ بولا, کہا اگر میلاد کا جلسہ دیکھ کر سنی دوڑتا ہوا آ جائے سمجھ جاؤ فرشتوں کے درد والا ہے, اور اگر اکڑا رہ جائے تو ابلیس کے مرض والا ہے. اس لیے کہ درد میں اکڑ تو نہیں ہوتی. اور سنو, میں کسی کے خلاف نہیں, میں تو اس کے خلاف بول رہا ہوں جس کے خلاف بولنا ہر نماز سے پہلے بھی فرض ہے اور ہر نیکی کے کام سے پہلے بولنا بھی فرض ہے, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری تقریریں بھائی شیطان کے خلاف ہوتی ہیں, ہاں بس میری تقریریں ان کے خلاف ہوتی ہیں. باقی میں کسی مسلک مکتب کا نام نہیں لیتا, اگرچہ کام پورا ہو جاتا ہے. بغیر نام لیے اگر کام ہو جائے تو پھر نام لینے کی ضرورت بولیے نا. اس لیے کہ جو پہچان کام دیکھ کر ہوتی ہے وہ بعض اوقات نام بتا کر بھی نہیں ہوتی. کام بتا دو, پہچان سننی خود ہی لے گا. درد والا جو ہے, رضائی تھوڑی سی اور اوڑھ لو, اب آگ لگنے والی ہے, آگے سے جملہ آنے والا ہے, وہ آپ کو نہ صرف یہ خوش کر دے گا بلکہ وجد میں بھی مبتلا کر دے گا, درد بڑھ جائے گا. کائنات انسان کے لیے تھی, انسان رب کے لیے تھا. جب رب کے لیے تھا تو انسان نے پوچھا مولا میں تو تیرے لیے ہوں, درد سے پوچھ رہا ہوں مولا یہ تو بتا تو کس کے لیے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کس کے لیے ہے, تو کس کے لیے ہے؟ ساری کائنات تو انسان کی خادم, انسان ہوا رب کا خادم اور نوکر اور اس کا عبادت گزار. سمجھ میں آ گئی بات کہ بندگی کے لیے بنایا. تو جب بندگی کے لیے بنایا تو سوال ہوا مولا
ہم ہیں تیری بندگی کے لیے. تیری خدائی کس کے لیے؟ تیری خدائی کے جلوے کس کے لیے؟ تیری رحمانیت کس کے لیے؟ تیری رحیمیت کس کے لیے؟ لفاظی کا وقت نہیں، ورنہ اس پر لفاظی کرتا 20 منٹ بیت جاتے. نتیجہ دینے لگا ہوں. انسان کے لیے کائنات بنائی، انسان ہوا رب کے لیے. اور جب پوچھا مولا تو کس کے لیے، قرآن پڑھو اور سنت سے سمجھو. جب رب سے سوال کرو گے کہ مولا تیری خدائی کس کے لیے ہے، تو قرآن بھی کہے گا میں اور میری خدائی صرف محمد کے لیے ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. قرآن پڑھو، قرآن کہے گا یا علی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو مولا کیا خود آتا ہے پالنے؟ وہ کہے گا آگے پڑھو سورہ انعام. اگر میں رب العالمین کہہ رہا ہوں تو کیا میں رحمت للعالمین اپنے محمد کو نہیں کہہ رہا؟ یعنی نتیجہ یہ ہے جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کی محمد رحمت ہے. اب عوامی ترجمہ یہ ہوگا رب میں ہوں، رب میں ہوں، میرا سب یہ ہے. رب میں ہوں اور میری سب رحمت یہ ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ کائنات انسان کے لیے، انسان رب کے لیے، اور رب کے جلوے اپنے سونے محمد کے لیے. ایک اور حدیث سن لو. رب نے فرمایا، حضور نے بتایا، فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. اے پیارے اگر آپ کے وجود کو ظاہر نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو اپنا رب ہونا نہ بتاتا. اور پھر کہا لولا کا لما خلقت الافلاک. اے پیارے اگر آپ کا وجود نہ ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا، میں اپنا رب ہونا نہ بتاتا، میں اپنی خلاقیت نہ بتاتا، میں اپنی مالکیت نہ بتاتا، میں اپنی رزاقیت نہ بتاتا. تو میں نے اپنی خدائی کا راز کھولا پیارے تیرے لیے. پیارے تیرے لیے میں نے تیرے لیے. زمین و زماں وہ قول ہے، وہ حدیث پاک نہیں قول ہے، لیکن بزرگوں نے اس قول کو بھی حدیث کے درجے میں رکھا ہے. اتنا تواتر سے وہ آ رہا ہے کہ رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. اور ایک روایت میں فخلقت الخلق کہ میں مخفی خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچان لیا جاؤں. جب مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے اور اسی وقت کے اندر ہمیں مضمون کو مکمل کرنا ہے، آ جاؤ مل کر میرے ساتھ کہ کائنات انسان کی خدمت میں، انسان رب کی خدمت میں، اور رب سارے محمد کی محبت میں. رب کی محبت بولا میں نے، حضور کی محبت میں، خدمت نہیں، خدمت نہیں، اپنے محبوب کی محبت میں. اب سوال ہوگا آقا جب اس کے جلوے آپ کے لیے ہیں، آ رہا ہے ذہن میں؟ یہ کے لیے پہ غور ہو. کائنات انسان کے لیے، انسان رب کے لیے، رب پیارے کے لیے. پیارا کس کے لیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارا کس کے لیے؟ محبوب کس کے لیے؟ آقا کس کے لیے؟ جب یہ سوال آیا کہ آقا کس کے لیے، اب آمنہ کا گھر یاد آیا، اب عبداللہ کی دہلیز یاد آئی، اب عبد المطلب کے خاندان میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کر پوچھنا پڑے گا کہ جب آقا آئے تھے تو آتے ہی کیا بولا تھا، کیا جملہ زبان پر تھا، کیا کلمہ زبان پر تھا. جب آقا کا میلاد ہوا اور آقا کی ولادت ہوئی اور اس جہان فانی میں آقا تشریف لائے، تمام مکاتب فکر کے علماء بھی اور ان کی کتابیں بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آقا کی زبان سے نکل رہا تھا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. یہ امت میلاد نہ منائے،
یہ حضور کی آمد کو یاد نہ کرے، یہ حضور کی ولادت کی بات نہ کرے، یہ ایسی بات کوئی بے دردہ ہی کہہ سکتا ہے جس نے قیامت میں حضور کے سامنے جانا ہے، حضور کو اپنا گندا کالا منہ دکھانا ہے، وہ تو ایسی بے دردوں والی بات نہیں کر سکتا۔ ارے وہ حبیب جو آتے ہی امت کی فکر کر رہا ہے اور رب سے اس کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، تو اس کا اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگنا بتا رہا ہے کہ یہ امت یوں ہی نہیں تڑپتی اپنے آقا کے لیے، آقا آتے ہوئے بھی امت سے پیار کر رہے تھے، جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کر رہے تھے۔ یا نبی یا رسول نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی میرے بھائیوں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ وہی ہوتا ہے جو پنڈال سے لگے، اسی کو نعرہ بولتے ہیں، اور وہی درد اور زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ تو اپنی امت کو یاد کرنا اس بات کی اس کی دلیل اور ثبوت تھا کہ آقا اپنی امت کے لیے ہیں بالخصوص، اور رحمت ہے پوری کائنات کے لیے بالعموم۔ تو جو آقا آیا ہی ہمارے لیے، جس کی رسالت ہے ہی ہمارے لیے، تو جو میلاد منا رہے ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آقا اگر آپ ہمارے لیے ہیں تو ہم بھی تو آپ کے لیے ہیں، ہم بھی تو آپ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے، اور یہ جلسہ بھی سارا کا سارا آپ کے لیے ہے۔ ورنہ نماز پڑھتے تو اس میں اپنا لالچ ہو سکتا تھا کہ شاید دوزخ سے نجات چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے تو وہ برکت کا لالچ ہو سکتا تھا۔ عرفان جب ایسے ہو جائے تو سمجھ لو جلسہ اینڈ کرنا ہے۔ میزبان محفل کی علامت ہوتی ہے یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اندر کوئی فکر چل رہی ہے، حساب یہ تو چلتی جا رہی ہے، تقریر اینڈ کہاں ہوگی میرے بھائی؟ یہ اس کا بیان ہے جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کراتے رہو تقریر، اینڈ نہیں ہوگا، ہمارا ہو جائے گا، ان کا نہیں ہوگا۔ وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عشق کا اول بھی وہ، آخر بھی وہ۔ علامہ اقبال نے کہا عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل، سب وہی ہے۔ تو میلاد کرنے والا کہتا ہے کہ جو آقا ہیں ہی ہمارے لیے، آقا یہ نماز نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حج نہیں ہے، یہ کوئی کچھ اور بھی نہیں ہے۔ پوچھا بھائی کیا ہے؟ عرض کیا حضور آپ ہمارے لیے، میلاد آپ کے لیے، میلاد آپ کے لیے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور وہ جو نمازیں آپ سکھا گئے ہو تو رب کو بتاتے ہیں آپ سے سیکھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں پڑھ رہے۔ نہیں سمجھے؟ کچھ بائی پاس والے ہوتے ہیں نا جن کو صرف مطلب سے غرض ہوتی ہے، بھائی جنت جانا تھا پڑھ لو نماز، جس نے سکھائی ہے اس کی شرم تو رکھو۔ نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر، در بدر تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، میں گدا ہوں اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ دیکھو گردنوں کو ایسے ایسے مت کرو، ابھی تمہیں لنگر بھی کھانا ہے اور مجھے حیدرآباد بھی جانا ہے۔ آؤ اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ کہا میری امت، آقا رب، اے رب میری امت مجھے بخش دے، مجھے عطیہ کر دے، تحفہ دے دے، معاف کر دے۔ تو اب آخری بات کائنات انسان کی خدمت کے لیے، انسان رب کی بندگی کے لیے، رب مصطفیٰ پر عطا کے لیے، مصطفیٰ ہماری شفاعت کے لیے۔ اب جن کی شفاعت کے لیے ہے وہ ہیں ہم غلام کلمہ گو مسلمان۔ لہذا اب میلاد کا جلسہ ٹنڈو محمد خان میں، اور پیر جو گوٹ کے اندر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آقا اگر آپ ہمارے لیے ہیں تو ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سانس لینا، ہمارے وجود کا بال بال، ذرہ ذرہ، ریشہ ریشہ اور خون کا آخری قطرہ بھی اگر رہے گا عشق مصطفیٰ میں رہے گا،
صحابہ کی تعظیم میں رہے گا، اہل بیت کی محبت میں رہے گا۔ ہم بھی آپ کی غلامی میں رہیں گے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، اور جو خنزیر اور کتے آپ کی شان میں خاکے چھاپتے ہیں ان کو خاک میں ملاتے رہیں گے اور ان سے اعلان لا تعلقی کریں گے اور آپ سے غلامی کا دم بھریں گے اور آپ کی سیرت اور سنت اس کو سیکھیں گے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال اور اپنی روحانی ترقی کو اس منزل پر لائیں گے جہاں تک لے جانے کے لیے آپ آئے ہیں، جہاں تک لے جانے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اگرچہ مضمون بڑا طویل ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں، ایک آخری آیت ملا لوں جو میں نے پڑھی تھی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ہے قسم ہے پیچھے والے، والعصر قسم ہے زمانے کی، اور امام جعفر صادق حضور کا خون، پوری امت کا امام جعفر صادق فرماتے ہیں والعصر حضور کی قسم ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ مطلب کیا؟ کوئی زمانہ بھی حضور کی رحمت سے خالی، والعصر زمانے کی قسم، در پردہ حضور کی قسم، زمانہ کہہ کے قسم حضور کی، کبھی والضحیٰ کہہ کر قسم حضور کی، کبھی واللیل کہہ کر قسم حضور کی، کبھی طٰہٰ کہہ کر نعت حضور کی، کبھی مدثر و مزمل کہہ کر ثنا حضور کی۔ الغرض جہاں قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، وہیں ان آیتوں اور ان حرفوں میں اپنے محبوب کی نعت بھی بیان کرتا ہے۔ یہ کلام کی آیتیں کیا دو رنگ اختیار کرتی ہیں، ایک دفعہ پڑھو تو توحید ہے، دوسری دفعہ پڑھو تو رسالت ہے۔ بھئی آیت تو ایک ہے، اب آپ ہم پہ فتویٰ لگاؤ آپ نے ایک کر دیا۔ ارے میاں وہ ایک تھا، ہم نے ایک کو ایک ہی دیکھا، تو مسئلہ ایک کرنا نہیں ہے، ایک کو دو کرنا ہے۔ سمجھ آئے گے؟ بڑے سیانے بولتے نہیں ہیں، پرسوں ترسوں بولیں گے۔ ایک آیت پڑھی ہم نے، ایک آیت پڑھی، اس میں دو چیزیں نکلی، کیا؟ توحید بھی نکلی، رسالت بھی نکلی نا؟ بتاؤ نا بھائی، یہ تو بڑے سے بڑا وہابی بھی کہے گا کہ بات صحیح ہے۔ آپ شیعہ سے پوچھنا کہ عرفان نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، وہ کہے گا بات تو صحیح، ٹھیک بات ہے۔ پھر آپ کسی وہابی سے، دیوبندی سے، اہل حدیث سے، غامدی سے، سیکولر سے، کسی سے بھی پوچھو کہ بھئی قرآن مجید کی ایک آیت ہوتی ہے، وہ ایک آیت اگر آپ اس کو توحید کے نقطہ نظر سے پڑھیں گے تو وہ توحید بیان کر رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ اسی توحید میں سے رسالت کی نعت اور سرکار کی شان اخذ کرنا چاہیں گے، وہی آیت نعت بیان کرنے لگ جائے گی۔ تو آیت ایک تھی، رنگ دو بن گئے، رنگ دو ہو گئے، ایک توحید کا اور ایک رسالت کا۔ آیت ایک ہی رہی، رنگ دو ہو گئے۔ معلوم ہوا وہ جو ایک آیت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ رب کی ہے۔ تو جب رب کی ایک آیت جلوے دو بیان کرتی ہے، اشارہ اس میں یہ تھا کہ وہ رب ہے جس طرح ایک آیت سے دو جلوے توحید اور رسالت کے دکھاتا ہے، اسی طرح سے سن لو وہ جو رب ہے وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، مگر مخفی تھا، مخفی ہے، مخفی رہے گا۔ اگر چاہتے ہو اس چھپے ہوئے رب کا نظارہ ہو جائے تو اس نے محبوب کو بھیجا ہے، یہ محبوب اسی کا ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہو اسے دیکھو، اسے دیکھو، اسے دیکھو، وہ ملے گا، اسے دیکھو وہ ملے گا۔ اس لیے تو اس نے قرآن میں کہا پیارے جا، ارسلنا کا، پیارے بھیج رہا ہوں، جا جا، ایک آیت میں بھی نہیں فرمایا واپس آ جا۔ معلوم ہوا سب کو دکھانا چاہتا اور اسی کے ذریعے بھیجنے کا بتایا، واپس بلانے کا جو کام ہوا ہی نہیں وہ بتائے کیوں؟ یہ بہت چکر میں واپس بھیجنے کے، مگر وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ کہتے ہیں میلاد نہ منا، حضور چلے گئے، قرآن کہتا وہ تو آ رہے ہیں، وہ تو اب بھی آ رہے ہیں، ان کی رحمت تو جاری و ساری ہے، وہ آ رہے ہیں۔
تو قرآن آنے کا تو بتاتا ہے، جانے کا نہیں بتاتا، لہذا یہ روتے مر جائیں، ان کی آمد کا چرچا تھا ہے، رہے گا۔ آنے کا بیان ہے، جانے کا نہیں ہے۔ لہذا میرے مرشد نے بھی کہا اسی مضمون پر کہ جب اس نے اپنے جلوے کے لیے بھیجا، اس لیے انہوں نے کہا تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ جمال خدا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہائے 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 ہائے۔ فرمایا محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو ہے، اسی کا جلوہ ہے، اور جلوہ جب سے آیا ہے گیا نہیں ہے، رہے گا، رہے گا، رہے گا، ان کا چرچا یوں ہی رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا ان کا چرچا، رہے گا ان کا چرچا، رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب تک چمک رہے گی چمکانے والا بھی رہے گا۔ اور کلمہ بتا رہا ہے، اسلام لانا ہو کسی کافر نے تو کلمے 2 پڑھواتے ہو یا ایک پڑھواتے ہو یا 2؟ سمجھدار ہو بولو، کلمہ تو ایک ہے، ایک ہی ان کا کلمہ، نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک۔ کیا بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی کلمہ، کلمہ ایک ہے۔ جب کلمہ ایک ہے تو بیان کتنے ہیں اس میں؟ 2، خدا کا، رسول کا، خدا کا، رسول کا، ہائے ہائے، ہیں تو 2 مگر کلمے کا ایک ہونا بتا رہا ہے، 2 ہیں، دوئی نہیں ہے۔ 2 ہیں، خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، ملاپ نہیں ہے، خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، ہیں 2 دوئی نہیں ہے، ہیں 2 بات ایک ہے، ہیں 2 جلوہ ایک ہے، ہیں 2 مرکز ایک ہے، ہیں 2 نور ایک ہے، ہیں 2 علم ایک ہے، ہیں 2 خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ہیں 2 عطا ایک ہے، جو خدا دے وہ یہی بانٹے، اور جو یہ بانٹے اس کو خدا دے۔ اس لیے کہا پھر اعلیٰ حضرت بولے، کیا بات ہے یار، جو قرآن بولا وہی بریلی اعلیٰ بولے، کیا ڈٹ کے بولا ہے۔ اللہ اس کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ آقا آپ ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظیم رسول کی نعت نہ پڑھیں ہم، اس کے جلوے ہم گائیں گے، اس کے تذکرے دنیا کو سنائیں گے، اور جب تک رہیں گے آقا آقا کہیں گے، داتا داتا کہیں گے، خواجہ خواجہ کہیں گے، بابا بابا کہیں گے، اس لیے کہ مدینے کا نور انہی مراکز سے آگے پھیل رہا ہے، انہی ولیوں کے درباروں سے پھیل رہا ہے، اور پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا جب تک قرآن میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی راہ دکھا۔ کب بیٹھا تھا میں؟ جب تک آیت انعمت علیہم کی موجود رہے گی، انعام یافتہ لوگ، جب تک قرآن بتاتا رہے گا وہ لوگ بھی آتے رہیں گے، کیونکہ قرآن میں آنے کا بیان آیا ہے، جانے کا۔ ایک جملہ بڑا عجیب سا بولنے لگا ہوں میں، لیکن ہے ٹھیک، عجیب ہے ٹھیک۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں، میلاد نہ کریں، وسائل کہاں سے آئیں گے، اسباب کیسے پورے ہوں گے، نہ کریں۔ تو میں نے اسے تڑپ کر کہا جس کا میلاد ہے اگر تو وہ مر گیا ہے پھر تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے،
اور جن کا میلاد ہے وہ تو مرا نہیں. جن کا میلاد ہے وہ تو مرا, وہ تو مردہ نہیں, وہ تو زندہ ہے. مردوں کی زندگی اس میں ہے, مردوں کی زندگی اس میں ہے. وہ تو زندگی بخشتا ہے, خود کیا مرے گا. تو اگر وہ زندہ ہے تو پھر یہ کیا دھندا ہے, یہ کائے کا پھندا ہے. پھر کیا پرواہ کہ چندہ ہے یا نہیں ہے. ارے چندہ چھوڑ, جس کا وہ کام ہے وہ زندہ, اس کا کام زندہ, اس کا نام زندہ, اور اس کا ایک ایک غلام زندہ. بے سرا ہوں میں, استاد جی جیسا تو سر نہیں ہے میرا, لیکن بے سروں میں بھی کبھی کبھی کوئی سر آ جاتا ہے. جیسے اس سریلے نے کہا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. آگے کیا ہے, محمد کے غلام محمد کے غلاموں کا کفن میلا. اب اتنا بڑا مجمع ہے, ظاہر بات ہے بات آدمی لکھی پڑھی کرے گا, ہوائی بات کرے گا تو پھر ٹنڈو مت والا صاحب بولیں گے چھوڑو اس کو, کیا بلانا, ہوائی بات کر گیا. اب ایک بات تو ہے خلائی اور نگاہ ہے عطائی, اور میں نے پہلے آپ کو کبھی نہیں سنائی. اب طبیعت ہے سنانے پر امڑ آئی. بتاؤ تمہاری مرضی ہے. ایک واقعہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے, سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا, وہ سنا کے اینڈ کرتا ہوں. واقعہ ہے, بزرگوں کا واقعہ ہے, اور بزرگ ہمارے جھوٹے نہیں. اگر کسی کو حوالہ نہ ملے, اعلیٰ حضرت کا قول ہے, فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے, عالم کی بات ہی حوالہ ہوتی ہے. عالم کی بے حوالہ بات جاہل کی با حوالہ بات سے بہتر ہے. اگرچہ میں عالم نہیں, مگر جس سے میں نے سنا وہ عالم ہے, وہ بندہ سچا ہے. اس نے بیان کیا کہ یہ سینہ بسینہ روایت آ رہی ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو ایک دفعہ خدا دیکھنے کا شوق ہو گیا. کیا یہ جن کی نسبتیں لگی ہیں اور جو درد والے ہیں اور جو میلاد والے ہیں, ان کی باتیں ایسے ہوتی ہیں. خدا سے ملنے اور خدا کی زیارت کا شوق پیدا ہوا, اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا, اس کیا حضور خدا تو دکھا دیں. اور نے کہا ٹھیک ہے, ہو جائے گا یہ کام, آج رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا, تو خواب میں آ جائے گا خدا. اوے یہ کیا ہوا, عشاء کی نماز پڑھے بغیر قضا کر دوں؟ یعنی خود ہو جائے قضا تو گناہ ہے اپنی جگہ, لیکن مرشد کہے کہ نہیں پڑھنی, یہ کیا بات ہوئی؟ مرشد تو نمازیں پڑھاتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں خدا دیکھنا ہو تو نہیں پڑھنی. اب مرشد سے بحث کون کرے؟ سمجھ رہے بات؟ مرشد کا بات کا انکار کون کرے؟ ایسا ابلیسی تو سنیوں میں آپ کو ملے گا نہیں, اور اگر ایسا کوئی ہو جائے گا تو ہم کریں گے میلاد, وہ کھڑا رہ جائے گا اور پکڑا جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں دیکھو, ہم میلاد کرتے ہیں کھڑا رہ جاتا ہے, ہم سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھا رہ جاتا ہے. یہ عجیب سلسلہ ہے یار, ہے نا بات؟ ہم میلاد کریں تو وہاں کھڑا رہ جائے گا, چوک پہ آئے گا نہیں, اور ہم سرکار پر سلام کے لیے کھڑے ہوں تو بیٹھا رہ جائے گا. بھائی کھڑا ہو, میں کیوں, مطلب کبھی کھڑے ہو کے دکھتے ہیں, کبھی بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں, بچتے کہیں نہیں, دکھتے ضرور ہیں, کہیں بیٹھے کہیں کھڑے. خیر ہم تو بیٹھے ہیں, ابھی کھڑے ہوں گے, سلام ہونے والا ہے. انہوں نے کہا رات عشاء کی نماز نہیں پڑھنی. مرشد سے بحث بھی نہیں کر سکتے, پریشان ہو گئے, واپس آ گئے اپنی جگہ پر. سوچ سوچ کے بھائی خدا نے کہا پڑھ, پیر کہہ رہا ہے نہ پڑھ, کیا ہوا, ساری عمر پڑھاتے رہے, آج چھڑوا رہے ہیں. یہ تو میں خدا دیکھنے کی بات کر کے پھنس گیا. نہ پڑھوں تو خدا پکڑے, پڑھوں تو پیر کی فرمانی بے فرمانی کے فرمایا تھا نہ پڑھنا. بڑا سوچ کے, عالم بھی تھے, آپ کو پتا علماء رستہ نکال لیتے ہیں, اور عشق میں رستہ سوائے یار کی گلی کے دوسرا ہے کوئی نہیں. انہوں نے گلی نکالی, درمیان سے گلی نکالی, اور کہا چلو فرض پڑھ لیتا ہوں, فرض پڑھ لیتا ہوں, اللہ نے تو فرض پوچھنے 4,
باقی سنت وطر باقی تفصیل جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہیلا کر کے فرض پڑھ لی اور سو گئے, کچھ تسلی ہو گئی. جیسے ہی سوئے تو نیند میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ اعلیٰ حضرت گولڑوی کی بات ہے. تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمانے لگے, مہر علی خدا کے خوف اور خدا کے عذاب کے ڈر سے تو نے چار فرض تو پڑھ لی ہے, میری سنت سے کوئی عشق نہیں تھا جو سنت چھوڑ دی؟ میری سنت پیاری نہیں تھی کہ میرے عشق نے تڑپایا نہیں کہ میں یہ بھی پڑھ کر سوں؟ میری سنت عزیز نہ تھی؟ سنتیں کیسے چھوڑی تو نے؟ بقیہ نماز جو میری سنت اور اس کی نشانی تھی کیسے چھوڑ دی؟ آقا کے چہرے پہ جلال ہے, ناراضگی. میری سنت نے تجھے تڑپایا نہیں, کیسے چھوڑی سنت؟ یہ کلمات سننا تھے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کی روح تڑپ گئی. جب روح میں چین نہ رہے اور یار روٹھا ہوا نظر آئے, پھر کس کو نیند آئے؟ بچھڑت نینا نیند نہ آوے, تڑپاوے تے جی کھاوے. بچھڑت نینا نیند نہ آوے, اٹھ گئے تڑپ کر, اب کون سو پائے. تڑپ کر دل نے کہا صبح ہو کہ پیر کے آستانے پر پہنچوں, کہیں تو خدا کا دیکھنا تھا, یار ہی روٹھ گیا. تو یار مدینے والا روٹھ گیا, لینے کے دینے پڑ گئے. مرشد کی طرف دل ہے کہ جیسی تہجد کا وقت ہو پہنچوں اپنے مرشد کی بارگاہ میں. جیسی صبح نے جی تڑکا اور تہجد کا وقت ختم ہوا تو دوڑے اپنے مرشد کے آستانے پر. حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ وہ بھی جاگ ہی رہے تھے. یہ ننگے پاؤں جو پہنچے اور حجرے میں اجازت لے کر پہنچے تو مرشد نے اجازت دے کر فرمایا, مہر علی کچھ نہ کہہ, رات جو تیرے ساتھ بیتی ہم بھی تیرے ساتھ ہی تھے, ہم بھی ساتھ ہی تھے. اب سن میرا جواب مہر علی, تو نے کہا تھا خدا دکھا دو, ہم نے کہا تھا نماز نہ پڑھنا. سن, تو نے سنت چھوڑی, سنت چھوڑی. سنت والے مدینے والے آ گئے, اگر فرض بھی چھوڑ دیتا فرض والا آ جاتا. سنتیں چھوڑی, آقا آ گئے, اور اگر فرض بھی تو نہ پڑھتا وہ آ کر پوچھتا میرے علی کیوں نہیں پڑھا, وہ پوچھتا تو دیکھتا. چاہے جلال ہو یا جمال ہے تو یار, چاہے روٹھے یا ناراض ہوئے ہے تو محبوب, چاہے روٹھے چاہے عذاب دے. پھر بات یاد آ رہی ہے مجھے چشتیوں والی. حضرت بندہ نواز گیسو دراز ایک بزرگ ہیں, سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. وہ اس وقت نماز نفل پڑھتے تھے کمرے میں بند ہو کر جب پڑھنے کی منع ہے, عین زوال کے وقت, جب نماز منع ہے زوال کے وقت پڑھتے. ان سے کہا گیا کہ یہ تو وقت منع ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے کیوں منع کیوں ہے, یار کو سجدہ منع کیوں ہے اس وقت میں؟ کہا اس وقت وہ جلال میں ہوتا ہے. فرمایا جمال میں منانا تمہارا کام ہے, جلال میں منانے کا مزہ عاشقوں کو آتا ہے. مزہ ہی اس وقت ہے جب جلال میں ہو. کوئی فتوے کی بات نہیں ہے, مسئلہ وہی ہے, پڑھنی نہیں چاہیے, مگر عاشقوں کی باتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں. اللہ ان کی نیت پہ فیصلے کرتا ہے, ان کے دل پہ فیصلے کرتا. فقیروں سے الجھو مت, ان کی سمجھ میں آ جائے تو مان لو, نہ سمجھ میں آئے چھوڑ دو, ان سے بحث مت کرو, الجھو مت. ان کی باتوں میں کچھ راز ہوتا ہے, کچھ بات ہوتی ہے, کچھ بیت ہوتا ہے, یہ کچھ اندر کے لوگ ہوتے ہیں. میں ان گھوٹیوں کی بات نہیں کر رہا جو گھوٹے دیتے ہیں, میں جو چل میں لگا وہ ایک الگ ان کی سمجھ بھی الگ ہی آ جاتی ہے. لیکن جو مجذوب ہوتے ہیں, جو سچے دل والے ہوتے ہیں, ان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. خوشبو کا فرق ہوتا ہے, بناوٹی کی بھی سمجھ آتی ہے, اور جو اصل میں یار سے جس کا دل لگا ہو اس کی بھی سمجھ آتی ہے. ان فقیروں کی بات کر رہا ہوں میں جو سچے فقیر ہیں, جو حضور کے سچے فقیر. ان سے الجھو مت, سمجھ میں آ جائے تو قبول کر لو, نہ سمجھ میں آئے تو خدمت کر کے رخصت کر دو. ان فقیروں کو دیا قیامت میں کئی گنا بڑھ کر سامنے آئے گا, لیکن جن کی لگ جاتی ہے ان کو دیکھو پھر سونے کیسے منانے آتے ہیں. فرضوں والا پوچھتا ہے فرض پڑھ, سنتوں والا پوچھتا ہے سنت پڑھ, اور کبھی ٹنڈو محمد خان میں کربلا بپا ہو جائے تو حسین آ جاتا ہے, کھڑا رہے, کھڑا رہے, بھاگنے کی ضرورت نہیں, میں آ گیا ہوں.
حق و باطل کے وقت پھر یہ آتے ہیں اپنے غلاموں کی مدد کرنے. یہ دستگیر ہیں، پیران پیر ہیں، اور ان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا. میلاد جا رہا ہے 12 والا، 11 والا آ رہا ہے. رسول کی سیڑھی سے اترے تو ولی کی سیڑھی پہ پہنچے. یہاں سے چڑھو تو ولی پہلے، پھر رسول، پھر خدا. اور معراج کر کے واپس آؤ تو پہلے مدینہ، پھر بغداد، پھر اجمیر، پھر سخی عبد الوہاب شاہ، پھر اس کا کتا محمد عرفان چشتی پہنچ گیا ڈنڈو محمد خان میں. اللہ تم کو سلامت رکھے اور آباد رکھے. بیان تو ہو گیا، اب کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی بیٹھا نہ رہے کہ سلام پڑھے. مصطفیٰ جانے